نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، آج کل بعض پبلک مقامات پر، بعض اداروں میں، ہسپتالوں میں اور ہوٹلوں میں اور بسوں میں یہ خرابی دیکھنے میں آئی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں بلند آواز سے، اور مجمع جو سامنے ہے وہ اپنے اپنے دھندوں میں لگا ہوا ہے۔ مثلاً ہوٹل وغیرہ میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ٹی وی پر، اور ہوٹل والے خود اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، آنے والے کا حق اپنے کھانے پینے والے شغل میں مصروف ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے اور قرآن پاک کی سخت بے ادبی ہے۔ اسی طرح بسوں میں تلاوت لگی ہوتی ہے اور نیچے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اپنی گپوں میں، کھانے پینے میں، اور اللہ بچائے بعض تو موبائل پر اپنے گانے وغیرہ سننے میں لگے ہیں۔ یہ چیز قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ اول تو ایسی جگہوں میں قرآن کی تلاوت کے لیے سپیکر اور ٹی وی وغیرہ کھولنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کھولنا ہی ہے اور برکت حاصل کرنی ہے تو پھر ایسا کر لیں کہ چند منٹ سارے کام بند کریں، خود بھی اس کی طرف متوجہ ہو کر سنیں اور دوسروں کو بھی توجہ سے سننے کا موقع دیں، تاکہ قرآن کی بے ادبی، بے حرمتی نہ ہو۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت سنیے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت شور و غل کرنا، اللہ بچائے، یہ کافروں کی علامت ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہتے ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو، یعنی شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ تو پتہ چلا کہ تلاوت قرآن پاک میں خلل ڈالنے کی نیت سے شور و غل کرنا کفر کی علامت ہے۔ اگرچہ ہمارے مسلمان اس نیت سے نہیں ڈالتے، لیکن غفلت کی وجہ سے بھی ایسا کرنا بے ادبی تو ضرور ہے۔ اس گناہ سے بچنا چاہیے، اور گھروں میں بھی جو مستورات وغیرہ قرآن کی تلاوت لگا کر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں اور توجہ سے نہیں سنتی، انہیں بھی اپنے اس طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا ادب نصیب فرمائے اور صبح و شام خود قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔